اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، رمضان کا یہ مبارک مہینہ کچھ دن یوں کہا جا رہا تھا کہ مہینہ آنے والا ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ یہ مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت کی خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ اب جو انسان چاہے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برسوا لے، اب انسانی چاہے تو اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آدھا صبر کا مہینہ ہے، اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کے لیے سیدھا جنت ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت ضرور عطا کریں گے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ جنت دیتا ہے۔ یہ مہینہ محبت کا ہے، میل ملاپ کا ہے، ہمدردی کا ہے، بھائی چارے کے ساتھ وقت کو گزارنے کا ہے، اور یہی مہینہ جس کے اندر مومنوں کے ایمان والوں کے روزی روٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیسے، ایسے زندگی گزرے گی، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایمان والوں کی مومنوں کی روزی روٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو انسان کسی کو روزہ کروائے، کسی کو افطاری کروائے، کسی کے روزے کو کھلوائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گردن کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطاری کرا پائے، اس کے پاس افطاری کرانے کی اتنی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کہ تب تو وہی لوگ اس میں بازی لے جائیں گے جو لوگ امیر ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ امراء ہیں، بڑے پیسہ والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ لوگ بھی اس ثواب کو پا سکتے ہیں جس نے کسی روزے دار کو افطاری کے وقت روزہ کھولنے کے لیے ایک گھونٹ دودھ کا پیالہ دے دیا، ایک کھجور سے افطاری کروا دیا، پانی کا ایک گلاس دے دیا، آپ نے اسے کہا یہ کھجور رکھ لو، جہاں پر افطاری کا وقت ہوگا آپ اس سے افطاری کر لیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ اچھے طریقے سے انتظام کر کے پوری افطاری کراتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میدان حشر کا جب وقت ہوگا، وہ 50,000 دن کا جو ایک دن ہوگا، اس دن ایسے شخص کو حوض کوثر کا پیالہ پلایا جائے گا، اور اس پیالے کو پی کے، حوض کوثر کے اس پیالے سے اپنے آپ کو شرابور ہو کے، وہ انسان اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرات گرامی، یہ اتنا مبارک مہینہ اتنی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہمارے اوپر گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے ہٹے کٹے لوگ، بڑے پہلوان قسم کے انسان جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اب ان سے آپ کہیں کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو ان کا جو جواب آتا ہے پیارا سا جواب کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ تو کان کھول کر آپ یہ سن لیں کہ آپ کا یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ اپنے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، کان کھول کر سن لیں، یہ ہمارا سمجھنا اور یہ ہمارا سوچنا بالکل بھول ہے۔ یہ شیطانوں نے ہم سب کو وسوسے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ غفور الرحیم تب ہے جب اس کا بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور اللہ قہار بھی ہے، اللہ عزیز الانتقام بھی ہے، بدلہ بھی لینے والا ہے۔ کن سے لیتا ہے بدلہ؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ 11 مہینہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک مہینہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اپنے منہ کو بند رکھو، میرے لیے بھوکے رہو اور میرے لیے صبر کرو، اور صبر کر کے بھوک کی حالت میں
مجھ سے جو مانگو گے مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ میری تسبیح چھوڑ دو اور پھیل جاؤ، جاؤ جو روزے دار اگر دعائیں کر رہے ہیں تو ان کی دعاؤں پر جا کے آمین کہو۔ افسوس کہ آج کا مسلمان کا نوجوان، مسلمانوں کے ہٹے کٹے انسان، مسلمانوں کے ہٹے کٹے جسم رکھنے والے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ تو آپ یہ بھی سن لیجیے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ عزیز الانتقام بھی ہے، اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مزدوری کرتا ہوں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، آپ یہ سن لیجئے کہ آپ کی مزدوری، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مزدوری کرتا ہوں، یہ آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، یہ عذر کو نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مزدوری کرتا ہوں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ اسلامی شریعت کا رکن ہے، تیسرا رکن ہے روزہ، اور توحید رسالت کے حساب سے چوتھا رکن ہے روزہ۔ اگر آپ جو نظام شریعت بنا ہوا ہے، جو اللہ کا جو فرمان ہے، اس فرمان کے حساب سے آپ کٹ کے کہیں گے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں آفس میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا، تو یہ آپ کی بھول ہے، اللہ اس پر پکڑ کرے گا، اللہ آپ سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میں تو دھڑلے سے کھا رہا ہوں، بے شرمی کی طرح منہ چلا رہا ہوں، بے شرموں کی طرح جہاں تہاں کھاتے پیتے گھوم رہا ہوں، مجھ کو تو کوئی عذاب نہیں آتا، میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو کان کھول کر سن لیں، قوم عاد، قوم لوط پر بھی اس وقت عذاب نہیں آیا تھا جبکہ اس کو کوئی سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو، اس کے باوجود آپ بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشٹنڈے والی زندگی گزار رہے ہیں، کھا کھا کے اپنے شریر کو مشٹنڈا بنا کر رکھا ہے، اور بے شرمی کی طرح گھومے جا رہے راستے پر۔ اللہ غفور رحیم، صرف اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کو توڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر پھر ہم اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ افسوس ہے کہ اللہ کی شریعت کو توڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم بے شرموں کی طرح زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اللہ نے ہمیں چھوٹ دے رکھا ہے، ہمیں یہ چھوٹ دیا ہے کہ تم پلٹ جاؤ، تم آ جاؤ، توبہ کر لو، گناہوں سے معافی تلافی کر لو۔ وَأُمْلِي لَهُ مِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ اللہ تھوڑا چھوٹ دے رہا، مہلت دے رہا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے بڑی زبردست پکڑ ہے، اللہ پکڑے گا اور ایسے پکڑے گا کہ پھر ہمیں ہوش بھی نہ ملے گا، پھر ہم جس شریر پر اترا رہے ہیں، جس جوانی پر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، پھر اس وقت ہم افسوس کریں گے، اور افسوس کر کے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے حضرات گرامی، جو ایام گزر چکا ہے، اگر اس میں ہم سے غلطی کی وجہ سے، کوئی بھول بنا کی وجہ سے اگر ہم روزہ نہ رکھ پائے تو اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، روزہ رکھیے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ میں مزدوری کرتا ہوں تو میں مزدوری کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ عذر نہیں چلے گا، یا آپ کی جو یہ باتیں ہیں یہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیا کے سسٹم کو بدل نہیں سکتے، تو آپ کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ اللہ کی فرمانبرداری کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے جو قانون ہے اس قانون کو آپ بدل دیں۔ دنیا کے لوگوں کے قانون کو آپ نہیں بدل سکتے، تو اللہ کے قانون کو ہم کیسے بدل سکتے؟ کوئی انسان آرمی کی ڈیوٹی کرتا ہے اور صبح مارننگ ٹائم پرے ہوتا ہے، اور پریڈ کے اندر اس کو جا کے کھڑا ہونا ہے اپنے معمول کے حساب سے۔ اگر کوئی انسان اس وقت اس لائن میں اس مارننگ وقت پہ اپنے ڈریس کو چینج کر کے کوئی دوسرا ڈریس پہن لے، کوئی دوسرا لباس پہن لے، کیا یوں سمجھ لیجیے وہ جبہ پہن کے چلا جائے، کیا اس کو وہاں پہ کھڑا ہونے کے لیے پرمیشن ملے گا؟ کھڑے ہونے کے لیے پرمیشن ملے گی اس کو؟ نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے قانون بنا رکھا کہ آپ کو ایک لباس کے اندر، ایک اپنے پوشاک کے اندر، آپ کا جو ڈریس ہے، آپ کا جو یونیفارم ہے، اس یونیفارم کے ذریعے سے آپ کو آنا ہے۔ آپ کو لائن میں کھڑے ہونے ہیں تو یونیفارم کے ذریعے سے۔ تو آپ دنیا کے جو قانون ہے، جو دنیا کے لوگوں نے جو اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں، یہ جو یونیفارم بنا رکھے ہیں، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو شرم کیجئے کہ اللہ جس نے اپنی شریعت بنا رکھا ہے، ایک قانون، ایک نظام بنا رکھا ہے، اس قانون کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس نظام کے اندر ہم کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟
اور تبدیلی کر کے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہنا ہمارا بھول ہے۔ اللہ عزیز الانتقام بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اور اللہ کا عذاب شدید ہے، سخت ہے۔ اس لیے حضرات گرامی اس بھول میں زندگی نہ گزاری، صبر کیجئے، روزہ رکھیے، اللہ سے مانگیے۔ فرشتے گھوم رہے ہیں، ہمارے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن مسلمان کھانے پینے کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ افطاری کا وقت بھی ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپنی باتوں میں زندگی گزارتے ہیں، نفرتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، نفرت کی بات کیے جا رہے ہیں، چغل خوری والی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ جس وقت دعائیں کرنی چاہیے اس وقت دعائیں قبول ہوتی۔ اس لیے حضرات گرامی یہ رمضان کے مہینے کو ایک مبارک مہینہ سمجھ کے، یا اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ انعام کو سمجھ کر زندگی گزار لیں، روزہ رکھ لیں، صبر کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کے بندے میں ضرور جنت دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔